لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب کی بات کرنے والے ہمیشہ تعارض اور کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ۔ مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے، تو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف اور کھول کے بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے۔ کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا، تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا۔ میں نے کہا کھول بخاری ہی کھول کے دکھا دے، اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے، یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف، کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے، کتاب کے کور کو اگنور کر دو، اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے۔ کتاب کھولو اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے نا، حضور کی حدیثیں ہی ہے نا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو نے جملہ کہہ دیا، اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا۔ میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں، اس کور کو اگنور کرو، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے نا، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے۔ میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو، باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف، اب نظر حکارت سے نہ دیکھنا، اب انگشت تنقید نہ اٹھانا، اب زبان تان دراز نہ کرنا۔ تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو اس میں حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا۔ کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، دیکھو یہ اس بات کو چھوڑو، یہ تو سمجھو نا، یہ دیکھو کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے، انہی کی تو کتاب، تو جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر اب یہ جملہ بھی برداشت کرنا، تو کہتا ہے جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے، ثاقب شامی کہتا ہے پھر جس کی محفل ہے اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ جس کی محفل ہے پھر اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا ان کی بارگاہ میں حاضری کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈرتے کسی سے نہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، کلمہ حق بیان کر رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ ایمان والے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، پھر فرمایا ڈرتے بھی ہیں۔ اچھا تقوی کا صلہ اگر اللہ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈرنا، غیر اللہ ہو تو مراد ہوتا ہے بچنا، غیر اللہ۔ اچھا اس سے قبل بتا دو، فرمایا ڈرتے ہیں، اب پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، تو یہ بھی بتا دوں یہ ڈرتے بھی ہیں۔ ان کے ڈر کا عالم کیا ہے، یہ کتنا ڈرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے، رو کے کہتے ہیں جس شہر میں گنہگار نافرمان ہو اس شہر میں اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی، میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بارش ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے، یہ کلمات صادر ہوئے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ جملہ نکلنا تھا۔ ادھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر جاتے ہیں، اللہ کو یہی بات پسند آ گئی، وہ باہر جاتے ہیں بارش کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرتے اتنا ہے، تقوی کا عالم کہ خود کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میری بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر میری نجات ہو گئی میری داڑھی بہتر ہے، وگرنہ تیرے بیل کی دم ہی بہتر ہے۔ یہ خوف ہے۔